اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام ساتھیوں۔ دوستوں، مورخین نے لکھا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا کر روانہ کیا گیا تو وہ اپنے کارندوں کے ہمراہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کی غرض سے سفر حجاز پر روانہ ہوا۔ گرمی کے دن تھے، راستے میں دوپہر کے وقت اس نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، خیمے نصب کر دیے گئے اور پردے ہوا کے گزرنے کے لیے اوپر اٹھا دیے گئے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے شاہی دسترخوان بچھایا گیا کہ یکایک حجاج کی نگاہ اس سے کافی فاصلے پر ایک چرواہے پر پڑی جو گرمی کی شدت کے سبب اپنے سر کو ایک دمبے کے پیٹ کے نیچے دیے ہوئے تھا تاکہ دھوپ سے محفوظ رہ سکے۔ حجاج کو ترس آ گیا، حکم دیا کہ اسے سایہ میں لے آؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چرواہے کو حاضر کیا گیا۔ چرواہا اس کی شان و شوکت سے متاثر نہ ہوا، اس نے حجاج کو کوئی اہمیت نہ دی۔ حجاج نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ چرواہے نے جواب دیا کہ مجھے اپنا کام کرنے دو، میں ان بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال پر مامور ہوں۔ حجاج نے کہا کہ اس قدر شدید گرمی ہے، یہاں کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاؤ، یہ لو شاہی کھانا نوش کرو۔ چرواہے نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، ایک اور جگہ مدعو ہوں۔ حجاج نے حیرت سے کہا کہ اس بیابان میں آخر کہاں مدعو ہو؟ چرواہے نے کہا کہ میں ایسی جگہ مدعو ہوں جہاں تمہاری مہمان نوازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حجاج نے غصے سے کہا کہ میری مہمان نوازی کے آگے کسی کی کیا مجال جو میرا مقابلہ کرے؟ چرواہے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مدعو ہوں، روزہ رکھا ہے اور روزے دار خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ حجاج نے کہا کہ ارے اتنی سخت گرمی میں تم روزہ سے ہو، یہ موسم تو روزہ رکھنے کے لیے قطعاً سازگار نہیں ہے۔ چرواہے نے کہا کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ شدید ہے، تجھے جہنم کی آگ کی خبر نہیں، اگر تجھے اس کی شدت کا احساس ہوتا تو اس موسم کو روزہ کے لیے موزوں قرار دیتا۔ حجاج نے کہا کہ آج کھا لو، کل روزہ رکھ لینا۔ چرواہے نے جواب دیا، کیا تم کل تک میری حیات کی ضمانت دے سکتی ہو؟ ممکن ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو۔ چرواہے کی باتیں سن کر حجاج کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ تم کتنے احمق ہو، یہ شاہی کھانے تم نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھے ہوں گے اور نہ آئندہ کھا سکو گے، صرف روزے کی خاطر اتنے عمدہ کھانے سے اجتناب کر رہے ہو، آج کس بے وقوف سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، کیا تم اس کھانے کو اچھا اور گوارا سمجھتے ہو؟ خدا چاہے تو کھانا طیب ہوتا ہے، خواہ جو کی روٹی ہی کیوں نہ ہو، اور نہ چاہے تو طیب نہیں ہوتا، چاہے شاہی دسترخوان ہو۔ مزیدار لذیذ کھانوں پر نیت خراب مت کرو، اگر تمہارے دانتوں میں درد ہو تو لذیذ سے لذیذ غذا بھی بدمزہ لگے گی۔ لقمہ حرام حلق سے نیچے اتر جائے تو دل پر اثر کرتا ہے اور دوسرے ہزار قسم کی بیماریاں دامنگیر ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو طعام کو پاکیزہ کرتی ہے، اگر اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو خشک و تر کی پرواہ نہیں رہتی، چند لمحوں کے لیے ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، ورنہ حلق سے اترنے کے بعد مرغی اور دال برابر ہو جاتی ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اب میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔